ڈیڈ پلیز، آپ کے کہنے پر میں نے آپ کی بانجی سے شادی تو کر لی، مگر میں اسے اپنے ساتھ UK نہیں لے جا سکتا۔ میں اپنے دوستوں کو کیا دکھاؤں گا؟ یہ گاؤں کی گوار لڑکی کیا؟ ذیشان نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر ایک بار بھی اپنی دلہن کا چہرہ دیکھے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ چند دن بعد وہ واپس UK چلا گیا، جبکہ اس کی نئی نویلی دلہن صبا اپنے ماں باپ کے گھر میں تنہائی، آنسوؤں اور لوگوں کے طعنوں کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ صبا نے ہار نہیں مانی۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کی، اپنی شخصیت کو نکھارا، انگلش سیکھی، فیشن ڈیزائننگ میں نام کمایا اور چند ہی برسوں میں وہ ایک کامیاب، باوقار اور بااعتماد خاتون بن گئی۔ ادھر کئی سال بعد ذیشان اپنی کزن کی شادی میں شرکت کے لیے پاکستان آیا۔ شادی ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف کہکے، موسیقی اور خوشیوں کا سماں تھا۔ اسی دوران اس کی نظر ایک دلکش لڑکی پر جا ٹھہری۔ سیاہ ساڑی، نفیس جولری، پر اعتماد انداز اور چہرے پر ایسی کشش کہ ذیشان چند لمحوں کے لیے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کون ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا۔ ایکسکیوز می، میرا نام ذیشان ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے خاموشی سے اس کی طرف دیکھا۔ ذیشان مسکرایا۔ شاید یہ پہلی ملاقات ہے، لیکن مجھے محسوس ہوتا ہے جیسے میں آپ کو برسوں سے جانتا ہوں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ یہ سنتے ہی لڑکی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ابھری۔ اگلے ہی لمحے پورا شادی ہال سناٹے میں ڈوب گیا۔ ذیشان کا چہرہ ایک طرف مڑ گیا۔ اس نے حیرت سے لڑکی کو دیکھا۔ لڑکی نے غصے سے کہا، جس لڑکی کو تم نے اس کی شکل دیکھے بغیر صرف اس کے گاؤں سے ہونے کی وجہ سے ٹھکرا دیا تھا، آج اسی سے شادی کی بھیک مانگ رہے ہو؟ ذیشان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تو تم؟ ہاں، میں صبا ہوں، تمہاری وہی بیوی جسے تم نے کبھی اپنی بیوی مانا ہی نہیں تھا۔ یہ سن کر ذیشان کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ آج اسے اپنی غلطی کا احساس تو ہو گیا تھا، مگر شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ ذیشان کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ پورا حال خاموش ہو چکا تھا۔ ہر شخص حیرت سے کبھی صبا کو دیکھ رہا تھا اور کبھی ذیشان کو۔ صبا نے آنکھوں میں نمی لیے مگر پر اعتماد لہجے میں کہا، آج تمہیں میرا حسن نظر آ رہا ہے کیا؟ لیکن جب تمہاری دلہن بنی تھی تب تم نے ایک بار بھی میرا چہرہ دیکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ تم نے صرف یہ فیصلہ کر لیا کہ گاؤں کی لڑکی تمہاری عزت کے قابل نہیں۔ ذیشان کے ہونٹ کانپنے لگے۔ صبا، مجھے معاف کر دو، میں واقعی ہی تمہیں پہچان نہیں سکا۔ نہیں ذیشان، تم نے مجھے آج نہیں پہچانا، تم نے تو مجھے اس دن بھی نہیں پہچانا تھا جب تمہارے نام کی مہندی ہاتھوں پر سجائے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اتنے میں ذیشان کے والد بھی وہاں پہنچ گئے۔ ان کے چہرے پر شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا، یہی تمہاری بیوی ہے۔ انہی چند برسوں میں اس نے اپنی محنت سے وہ مقام حاصل کیا ہے جس پر آج ہم سب کو فخر ہے۔ ذیشان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ صبا، میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا۔ میں نے تمہیں جانے بغیر تمہارا فیصلہ کر لیا۔ اگر ممکن ہو تو مجھے ایک موقع دے دو، میں اپنی ہر غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ صبا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اسی لمحے ایک خوبصورت نوجوان وہاں آیا۔ اس نے احترام سے صبا کے پاس آ کر کہا، صبا، سب مہمان آپ کا انتظار کر رہے ہیں، فیشن شو کی تقریب شروع ہونے والی ہے۔ ذیشان نے حیرت سے اس نوجوان کو دیکھا۔ یہ کون ہے کیا؟ صبا نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، یہ میرے بزنس پارٹنر آہد ہے۔ جب پوری دنیا نے مجھے کمزور سمجھا تب انہوں نے میری صلاحیت پر یقین کیا۔ ذیشان کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا جس لڑکی کو وہ کبھی اپنی زندگی کا بوجھ سمجھتا تھا، آج وہی ہر کسی کی عزت اور توجہ کا مرکز بن چکی تھی۔ صبا جانے کے لیے مڑی مگر چند قدم چل کر رک گئی۔ اس نے پیچھے مڑ کر ذیشان کی طرف دیکھا اور کہا، معافی مانگ لینا آسان ہوتا ہے لیکن ٹوٹے ہوئے اعتماد کو دوبارہ جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر واقعی ہی تم بدل چکے ہو
تو یہ بات الفاظ سے نہیں اپنے کردار سے ثابت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ وقار کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ ذیشان خاموش کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ خوبصورتی چہرے میں نہیں کردار میں ہوتی ہے، اور اس نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی نعمت صرف اپنے غرور کی وجہ سے کھو دی تھی۔ لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ قسمت ابھی ان دونوں کا ایک اور امتحان لینے والی تھی۔ شادی کی تقریب ختم ہونے کے بعد بھی ذیشان کے کانوں میں صبا کے الفاظ گونج رہے تھے، ٹوٹے ہوئے اعتماد کو دوبارہ جوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس رات وہ سو نہ سکا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس نے صرف ایک لڑکی نہیں بلکہ بے قصور دل کی بے عزتی کی تھی۔ اگلی صبح وہ صبا کے گھر پہنچ گیا۔ دروازہ صبا کی خالہ نے کھولا۔ ذیشان کو دیکھتے ان کی آنکھوں میں ناراضگی اتر آئی۔ اب کیوں آئے ہو؟ جب میری بیٹی راتوں کو روتی تھی تب تم کہاں تھے؟ ذیشان نے سر جھکا لیا۔ خالہ میں اپنی غلطی ماننے آیا ہوں۔ اس وقت صبا بھی سیڑھیوں سے نیچے اتری۔ اس نے سادہ سفید لباس پہنا ہوا تھا۔ ذیشان نے نظریں اٹھائی مگر اس کی ہمت نہ ہوئی کہ زیادہ دیر اس کی طرف دیکھ سکے۔ کیا بات ہے؟ صبا نے بے رخی سے پوچھا۔ میں تمہیں واپس لینے آیا ہوں۔ صبا ہلکا سا مسکرائی مگر اس کی مسکراہٹ میں درد چھپا تھا۔ واپس کیا؟ ذیشان، جس رشتے کو تم نے کبھی اپنایا ہی نہیں، اسے واپس کیسے لے جاؤ گے؟ ذیشان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ چند لمحوں بعد صبا نے ایک فائل اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ ذیشان نے کھول کر دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ان تمام خطوں کی نقول تھی جو صبا نے برسوں تک اسے UK بھیجے تھے۔ ہر خط کے آخر میں صرف ایک ہی جملہ لکھا تھا، میں آج بھی آپ کی دعا گو ہوں۔ ذیشان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ مجھے کبھی نہیں ملے، صبا نے آہستہ سے کہا، کیونکہ تم نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ کوئی تمہارا انتظار بھی کر رہا ہے یا نہیں۔ اسی لمحے ذیشان کے والد بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے لرزتی آواز میں کہا، بیٹا، ایک سچ تم سے چھپا رہا تھا۔ صبا کے بھیجے ہوئے خط میں نے ہی روک لیے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ تم غصے میں انہیں پھاڑ دو گے۔ میں چاہتا تھا وقت کے ساتھ خود بدل جاؤ، مگر میں بھی غلط تھا۔ یہ سن کر ذیشان ٹوٹ گیا۔ وہ پہلی بار صبا کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مجھے سزا دو، جتنی چاہے دو، لیکن ایک موقع ضرور دو کہ میں ثابت کر سکوں کہ میں ذیشان نہیں رہا۔ صبا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے مگر اس نے خود کو سنبھال لیا۔ محبت صرف معافی مانگنے سے ثابت نہیں ہوتی۔ ذیشان، محبت انتظار، احترام اور قربانی مانگتی ہے۔ ذیشان نے سر ہلایا۔ میں انتظار کروں گا، 1 مہینہ، 1 سال یا پوری زندگی، جب تک تمہارا دل گواہی نہ دے۔ میں تم پر کسی فیصلے کے لیے دباؤ نہیں ڈالوں گا۔ صبا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے وہاں غرور نہیں، صرف پچھتاوا نظر آیا، لیکن اس کے دل کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے۔ وہ خاموشی سے مڑی اور کمرے میں چلی گئی، جبکہ ذیشان دروازے کے باہر کھڑا آسمان کی طرف دیکھ کر صرف ایک دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ، جس دل کو میں نے اپنے غرور سے توڑا تھا، اگر ممکن ہو تو مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اسے اپنے کردار سے دوبارہ جوڑ سکوں۔ یہی وہ امتحان تھا جس میں الفاظ نہیں، وقت فیصلہ کرنے والا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔